پروگرام تجزیے میں دوبارہ خوش آمدید. میں ہوں اسامہ بن جاوید. ہم سیاسی منظرنامے پر جعلی ڈگریوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب اور پلوشہ خان صاحبہ. پلوشہ خان آپ سے بات کرنا چاہیں گے. صدیق الفاروق کا کہنا ہے کہ نون لیگ صفائی ستھرائی چاہتی ہے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو آنے دیا کہ جن کے پاس ڈگریاں جعلی تھیں. پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اور کیا وسط مدتی انتخابات ہونے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے؟ دیکھیے اسامہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی جعل سازی کے تھرو آیا ہے یا کوئی غلط کام کر کے آیا، خواہ وہ کوئی فیڈرل منسٹر ہے، خواہ وہ کوئی ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے، اس کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، خواہ ہماری پارٹی کے سب ممبرز ہوں، ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے اور ایسا ہوگا بھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وسط مدتی انتخابات جتنی سچویشن نہ تو رائپ ہے اور نہ وسط مدتی انتخاب جو ہیں وہ اس سیکیورٹی سچویشن میں آپ پورے ملک میں کیسے کرا سکتے ہیں. آپ اس کے ریپرکشنز بھی دیکھیے کہ ایک طرف آپ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں آپ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی کئی قبائلی علاقے ایسے ہیں، سوات پھر سے کچھ عجیب سے سگنلز دے رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اپنے پرابلمز ہیں، بلوچستان میں ہیں. آپ کس طرح سے وسط مدتی انتخاب کرائیں گے سوائے دو صوبوں کے؟ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اور میاں صاحب بارہا خود کہہ چکے ہیں کہ وہ مینڈیٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور مینڈیٹ جو بھی پارٹی جیت کر آئی ہے وہ مینڈیٹ پورا ہونا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں وسط مدتی انتخابات کا ڈیمانڈ کرنا اس پوائنٹ پہ، جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے ممبران کی ڈگری جعلی ہیں اور کتنے نمبرز کیا ہیں، یہ ذرا پریمیچور ہے. اور ان ممبران کا کیا قصور ہے جو کہ اپنے حلقوں سے صحیح ڈگریوں پر جیت کر آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا جو بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے، جو اس قانون کی زد میں آتے ہیں، وہاں بائی الیکشنز ہو سکتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی اگر ایسا ممبر ہے جس کے پاس جو جعلی ڈگری پر آیا ہے، جعل سازی کی بنیاد پر آیا ہے، اس کو آپ بائی الیکشنز میں بھیج دیجئے. وہ ممبر ریزائن کرے، بائی الیکشنز میں جائے، چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہے، وہ کیبنٹ سے ریزائن کرے، اپنی ممبرشپ سے ریزائن کرے، اور دوبارہ اگر وہ جیتتا ہے تو پھر یہ تو عوام کی جو ہے وہ رائے ہے. بٹ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں اس پر انہیں قانون سے یا اس کی زد سے بچانے کا کوئی ارادہ نہیں. لیکن وسط مدتی انتخابات، مڈ ٹرم الیکشنز پوری ملک میں ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے. اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور بیٹھے ہوئے ہیں اصل ڈگریز پر. اسمبلیوں کو اپنی مدت یقیناً پوری کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ آپ نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. الیکشن کمیشن کے سربراہ جن کے تھرو یہ ساری ڈگریز آئیں، اس وقت ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب، یہ بتائیے کہ آج پیپلز پارٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ڈگری اصلی یا جعلی ہونے میں کوئی فرق نہیں. کیا یہی پالیسی تھی الیکشن کمیشن کی بھی کہ اس نے ان لوگوں کی ڈگریز چیک ہی نہیں کی اور بلا تفریق لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا، اور عوامی نمائندے اب وہ موجود ہیں جن کے پاس جعلی ڈگریاں موجود ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ مصر پاکستان کا ایک سسٹم ہے، اور سسٹم یہ ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت ریٹرننگ آفیسر، ہیلو جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہی کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے لے کر سرکاری اور غیر سرکاری حتمی نتیجہ جاری کرنے تک وہ تمام مرحلے کا وہی ذمہ دار ہے، اور اسی کو عوامی نمائندگی ایکٹ نے سیکشن 11 میں اس کو پوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ صرف اس کے کام کی نگرانی ضرور کرتا ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اتنے مرحلے آتے ہیں وہ اسی کو قانون نے اسی کو اختیارات دیا ہوا ہے. اور وہ متعلقہ اس کے کورٹس کے باقاعدہ وہ سیشن جج ہیں جن کی اپائنٹمنٹ کے لیے چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کی منظوری سے ہی الیکشن کمیشن پاکستان ان کا تقرر کرتا ہے. تو لہذا وہ اسٹیپ اب باقی رہ گیا کہ جانچ پڑتال کے لیے 2 دن دیے جاتے ہیں، اور 2 دن کے لیے ریٹرننگ آفیسر جب بھی اپنی جو ہے کوئی اس کو نشاندہی کرے تب ایکشن لینے کا زیادہ وہ متحرک ہو جاتا ہے. لیکن بغیر اس کو کوئی اگر اپوننٹ اس کو کوئی انڈیکیٹ نہ کرے تو اس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ڈگری جعلی ہے کہ صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہی کسی بھی ہمارے اپوننٹ نے کسی کی کنٹیسٹڈ کینڈیڈیٹ پہ اعتراض کیا
तो उन्होंने फौरी तौर पर उसके कागजात को चेक करवाया और उसके पेपर उसको रिजेक्ट किए। तो फिर वो अपने ट्रिब्यूनल चला गया। अपने ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट के जजेस शामिल हैं, तो उन्होंने भी उसको रिलीज दिया कि चूंकि ये थारोली इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो फिलहाल इसको इलेक्शन की इजाजत दी जाए। तो एक फोरम है, फोरम यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील इलेक्शन कमीशन में नहीं आती, वो अपने ट्रिब्यूनल में जाती है और अपना ट्रिब्यूनल जो है वो ज़ाहिर है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं। तो ये इस तरीके कार है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की। उस सिस्टम में ऐसा हुआ कि 2 दिन में उसको चेक नहीं कर सका और हायर एजुकेशन के पास जल्दी केस गया, उनका हमें 1 हफ्ता चाहिए, तो उसके लिए जबकि शेड्यूल 2 दिन के लिए होता है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ रहिए। आपका यही सवाल हम पलवशा खान साहिबा से करते हैं। पलवशा खान साहिबा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और सियासी जमातों से ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो एक सरकारी इदारा है, अपने तमाम कवायद व ज़वाबित को फॉलो कर रहे हैं। आखिर उनकी जिम्मेदारी क्यों है? इसलिए है कि वो बॉडी है, प्राइम बॉडी है जो स्क्रूटनी करती है। उनका फर्ज है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों। और 2002 में अगर आपको याद हो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मेन फोकस ही इलेक्शन कमीशन पर था और इस बात पर था, और इसमें हम एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे। हमारी पार्टी का पूरा एक इलेक्शन सेल था लेड बाय मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो इस बात को देख रहे थे कि वोटर्स लिस्ट पे, आपको याद होगा कि हमारी पार्टी ने, मोहतरमा ने उनको वोटर्स लिस्ट में। साहिबा, हम बात करेंगे 2008 इलेक्शंस की। हम 2008 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मौजूदा पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मौजूदा तमाम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त अवामी नुमाइंदगान 1100 के करीब अवामी नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं। उनकी जिम्मेदारी अगर उनकी सियासी जमातों पर आयद नहीं होती, सियासी जमातें उनको ओन करने पर राजी नहीं और वो मलबा डाल देते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो आखिर कौन है जो जिम्मेदारी लेगा?